حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ وارث بنے. سورہ نمل ہے، آیت نمبر 16 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس. سلیمان علیہ السلام بادشاہ بن گئے. آپ نے فرمایا آؤ بھائی سارے اکٹھے ہو جاؤ. سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا لوگوں سنو. اچھا یہ قرآن کی باتیں ہیں. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. ہمیں جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا ہے. ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی گئی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جانور کون سا جانور کس وقت کیا کہہ رہا ہے. اچھا ان کے بارے میں قرآن پاک نے بیان کیا. آمینہ کے لال کے بارے میں بیان نہیں کیا. وہاں صرف اتنا فرمایا تیسرے پارے کے شروع میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بہت سارے رسول بھیجے ہیں، ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ، کسی سے ہم نے باتیں کی ہیں. ورفع بعضهم درجات، اور ایک ایسا ہے جن کو سب سے اونچا رتبہ عطا فرمایا. اب کیا بار بار بتائیں گے یہ بھی دیا، ان کو بھی دیا تو نبی کو بھی دیا، ان کو بھی دیا تو یہ بھی دیا. نہ سب کو دیا، لیکن محبوب کو سارا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ اکٹھے ہو کھڑے تھے. عموماً کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا. صحابہ اکٹھے کھڑے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور باغ میں نا اونٹ ہے تو باولا ہو گیا، کاٹ کھاتا ہے، اس کو پکڑا نہیں جا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو. یا رسول اللہ نہ جائے دے. سرکار نے فرمایا دروازہ تو کھولو. دروازہ کھلا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب سرکار اندر داخل ہوئے تو اونٹ بھاگ کھڑا ہوا. اب کچھ نے سمجھا شاید حملہ کرے گا، مگر وہ تو دیکھ کے آیا تھا کہ میرے فریاد رس آ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ لوٹ پوٹ ہونے لگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیل ڈالی. سرکار نے فرمایا مالک کہاں ہے؟ یا رسول اللہ حاضر. سرکار نے فرمایا یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا تھا کہ جب تک میں جوان تھا تو انہوں نے جناب مجھ سے بڑی خدمت لی ہے اور آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ کرم فرمائے. سرکار نے فرمایا یار اسے تو مجھے ہبہ کر دے. یہ اونٹ تو مجھے دے دے، یعنی میرے کہنے پہ اس کو آزاد کر دے، اس کو ذبح نہیں کرنا. سلیمان علیہ السلام کو بولیاں سکھائی گئیں، قرآن میں موجود ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ بولا ورفع بعضهم درجات. اب اس میں سارے کمالات آئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں، پھر سرکار فریادیں بھی پوری کرتے ہیں جانوروں کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. جو کہتا ہے نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی دے کچھ نہیں سکتا، نبی کے پاس ہے کچھ نہیں، اس کو آیت نمبر 16 بولو کہ مولوی صاحب آپ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھ دیں. وہ ترجمہ پڑھے گا کہ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا ہمیں جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا. وَأُوتِينَا، اور ہمیں دیا گیا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کل بدعت ضلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بدعت گمراہی ہے جو دین سے ٹکرائے. کہتے ہیں نہیں جی بدعت تو بدعت ہوتی ہے، ہر کا لفظ آ گیا، کل کا لفظ آ گیا تو پھر ساری بدعتیں شامل ہوں گی. تو میرے پیارے پھر کل کا لفظ اتنے بھی آ گیا نا کہ ہر چیز دی اللہ تعالیٰ نے. جب کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تو سلیمان علیہ السلام کی آقا کا کمال کیا ہوگا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھر کیا ہی کہنے. سرکار کی تو شان ہی نرالی ہوئی نا. پھر ہر چیز دی گئی. ان ھذا لہو الفضل المبین. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا کیا گیا؟ آیت نمبر 17 آپ قرآن پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں، تفسیر صراط الجنان پڑھیں اور ایمان کو تازہ کریں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ آپ کے لیے جن بھی حاضر ہو جاتے، انسان بھی حاضر ہو جاتے، پرندے بھی حاضر ہو جاتے، سارے کے سارے جب آپ حکم ارشاد فرماتے سارے اکٹھے ہو جاتے، جنات بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے۔ سبحان اللہ، کمال کی بادشاہی ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ سارے نوکر ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام خود کل بروز قیامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لائن میں کھڑے ہو۔ قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے لشکر لیا، بہت بڑا لشکر تھا، لشکر لیا، ساتھ چل پڑے۔ آپ سیر کرتے تھے، سیر کرنے کے لیے نکلے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، رستے میں ایک وادی آئی۔ وادی کن کی تھی؟ چیونٹیوں کی۔ کن کی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چیونٹیاں جہاں بھی پائی گئی ہیں چھوٹی پائی گئی ہیں۔ جن مولویوں کی طبیعت ناساز ہوئی انہوں نے کہا، واقعہ پہلے آپ سن لیں، تو انہوں نے کہا یار نبی دی اتنی شان کتوں آ گئی؟ وہ چیونٹی کوئی بہت بڑی ہوگی، وہ اونٹ جتنی چیونٹی ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا نبی کیسے چیونٹی کی آواز سن سکتا ہے؟ خیر، آپ ایک وادی کے قریب پہنچے، چیونٹیوں کی وادی تھی، چیونٹیاں باہر پھر رہی تھی، لشکر آ رہا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ ایک چیونٹی جو چیونٹیوں کی سردار تھی، اس نے کہا، یہ قرآن کہتا ہے قالت نملہ، چیونٹی نے بولا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں ساری اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ، ساری اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلے تمہاری حیثیت کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہ چلے اور تم کچلی جاؤ، اپنا آپ بچا لو، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ چیونٹی 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے میل کے فاصلے؟ 3 میل کے فاصلے۔ 3 میل تو آپ کو پتہ نہیں لگتا، چیونٹی نے کیوں لگا؟ اس بات تو کہتے ہیں چیونٹی بڑی ساری ہونی، تے بھائی 7 فٹ دے بندے نے بھی تسی پوچھ لو بھی 3 میل دے فاصلے کی آندا پہ تمہیں پتہ لگ جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار ہے۔ چیونٹی نے کہا کہ تمام میری ساتھی اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر آ رہے ہیں اور آپ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ آ رہے ہو، تو آگے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کی اس کی طرف توجہ تو نہیں ہوتی نا۔ اب بھائی ریلی میں ہم جا رہے ہیں، آگے لوگ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، تو جو استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے اس کی آواز ہمیں تو نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے، ہم تو اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ مصروف بھی ہے، ان ساری باتوں کے باوجود سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پر چیونٹی کی آواز کو اپنے کانوں سے سن لیا۔ سبحان اللہ، سن کے آپ مسکرائے، بھی کڈی چلی ہے، ایک ہی سمجھ دیے، نبی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، قرآن کہتا ہے آیت نمبر 19 کہ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سنا تو مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر چیونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں، اور آمنہ کے لال سبحان اللہ، پھر وہاں طبیعت ناساز، حالانکہ حدیث پاک ہے، بخاری میں نہیں ہے لیکن حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امی جان کے شکم اطہر میں تھا، سبحان اللہ، میں اپنی امی جان کے شکم اطہر میں تھا، تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز میں اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ سبحان اللہ، اچھا ایک اور روایت سنیے، چلو یہ تو بخاری میں نہیں ہے تو آپ مولوی صاحب بخاری والی کو پیش کرو نا،
تو بخاری کی روایت سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تھے۔ سبحان اللہ۔ کہاں؟ 7ویں آسمان پر، جنت میں بلال زمین پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلال زمین پر ہے، چلتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی چاپ مدینے میں تیرے چلنے کی آواز میں جنت میں سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا جنت سے لے کر زمین تک اور کوئی آواز نہیں ہے؟ مدینے میں صرف بلال چل رہے تھے، باقی سارے سوئے ہوئے تھے، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے لشکر کے جھرمٹ میں ہزاروں آوازوں کی موجودگی میں چیونٹی کی آواز کو سنا اور پہچانا بھی۔ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کمال ہے، آپ اپنی امی جان کے شکم اطہر میں تھے اور لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتے تھے۔ لاکھوں کروڑوں آوازوں کے درمیان میں سے بھی آپ نے آواز کو سنا بھی اور پھر پہچانا بھی۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں تھے، سبحان اللہ۔ غلاموں کے جو حور و غلمان تھے ان کے جھرمٹ میں تھے، جبریل ساتھ تھے، فرشتوں کی بارات ساتھ تھی، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں آوازوں کے درمیان میں سے بلال کے چلنے کی آواز کو، بولنے کی نہیں، چلنے کی آواز کو سنا بھی اور پہچانا بھی کہ یہ میرے بلال کی آواز ہے۔ جو نبی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آوازوں میں سے بلال کے چلنے کی آواز کو پہچان سکتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ نبی قبر میں رہتے ہوئے غلاموں کا درود و سلام نہیں سن سکتا؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سونے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سونے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا۔